تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میرا نام ہے محمد ہمایوں رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ہڈن چیپٹرز یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، سرحد کے باہر خاموشی، مگر سرحد کے اندر ایک نئی حرکت دیکھنے کو ملی ہے۔ یہ حرکت انسان نہیں بلکہ مشین ہے، ایک ایسی مشین جو کہ 4 ٹانگوں پر چلتی ہے، پہاڑوں اور جھاڑیوں میں سے گزر سکتی ہے اور رات کو بھی جاگتی ہے۔ جی ہاں، ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں بھارت کی ایک نئی انوینشن کی جو کہ اگینسٹ پاکستان ہے، اور اس چیز کا نام ہے ملٹی یوٹیلیٹی لیگڈ اکوپمنٹ، جس کا شارٹ نیم ہے میول۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم میول پر بات کرنے والے ہیں کہ میول بیسیکلی کیا ہے اور اس کا کیا مقصد ہے بنانے کا، اس کے پاکستان کے اوپر کیا کیا امپیکٹس آ سکتے ہیں، سوشل وار، سول وار اور کولڈ وار کے اس کے کیا امپیکٹس آ سکتے ہیں۔ لہٰذا آج کی ویڈیو کے اندر ہم میول کے بارے میں جتنی بھی چیزیں جو کہ ڈسکس کرنے والی ہیں وہ ساری ڈسکس کریں گے۔ اس لیے ہم ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن دبا لیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کی طرف پہنچ سکے۔ شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ ناظرین کرام، گزشتہ چند ماہ کے اندر بھارتی میڈیا اور بھارتی افسران نے ایک نئی ٹیکنالوجی کا ذکر کیا جس کا نام ہے میول، یعنی کہ وہ 4 ٹانگیں رکھنے والی ایک روبوٹک مشین ہے جو کہ سرحدی نگرانی اور سرحد کے لیے تعینات کی جا رہی ہے۔ انہی روبوٹک میولز کو عام بول چال کے اندر روبوٹک ڈاگز بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ یہ روبوٹس کیا کچھ کر سکتے ہیں تو سرکاری اور میڈیا رپورٹس کے مطابق جو یہ روبوٹس ہیں یہ بھارتی ساز و سامان اور جتنی بھی جنگی اکوپمنٹس ہیں ان سب کو لے کر جانے کا یعنی کہ ٹرانسپورٹ کا کام کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو لوڈ لیبلنگ ہوتی ہے اس کا کام بھی کر سکتے ہیں۔ انہی روبوٹس کے اندر کیمرے اور جو آڈیو ہے ان کا سسٹم بھی انسٹال کیا گیا تاکہ یہ سب کچھ سن بھی سکیں اور سب کچھ آبزرو بھی کر سکیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو خطرناک اور ناقابل رسائی راستے ہوتے ہیں جہاں پر جاسوسی کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، وہاں پر ان ڈاگس کو جاسوسی کے لیے بھیجا جا سکتا ہے تاکہ جو انسان کی زندگی ہے اس کو بچایا جا سکے۔ اگرچہ کوئی چیز کا نقصان ہوتا بھی ہے تو وہ مشین کا ہو نہ کہ انسان کا۔ اسی کے ساتھ ساتھ بھارت انہی روبوٹس کو اپنے جدید آپریشنز کا حصہ بھی بنائے گا۔ اگر ہم بات کریں کہ انہی روبوٹس کو تعینات کہاں پر کیا گیا ہے تو رپورٹ بتاتی ہیں کہ یہ جو مشینیں ہیں یہ خاص طور پر جموں اور کشمیر کے کچھ حساس جو علاقے ہیں یہاں پر انسٹال کیے گئے ہیں، کیونکہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر بہت سارے مشکل اور گھنے علاقے ہیں، ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان بہت ہی مشکل سے پہنچ سکتا ہے، اور مقامی رپورٹس میں ان کا تعلق جو ہے یہ اسمارٹ تھنکنگ یعنی کہ اے آئی کے ساتھ ہے، یعنی کہ جو یہ روبوٹس ہیں یہ اے آئی یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سوچتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہی روبوٹس کو سپورٹی نگرانی کے ساتھ بھی جوڑا گیا، یعنی کہ انہی روبوٹس کو انسان بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ایک طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ روبوٹس خود کو خود بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اور انہی روبوٹس کو انسان بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں کہ انہی روبوٹس کی تعداد کتنی ہے تو رپورٹس کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو روبوٹک میولز ہیں ان کی تعداد فی الحال 100 ہے، یعنی کہ ابھی تک اس طرح کے جو 100 روبوٹس ہیں ان کو بنا کر تعینات کر دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ لاجیکل انڈیا کی ایک رپورٹ ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو ٹوٹل روبوٹک میولز ہیں یہ 100 کی تعداد کے اندر انسٹال کیے گئے ہیں، اور اگرچہ یہی چیز کامیاب ہو جاتی ہے تو ان کی تعداد کو اور بھی زیادہ بڑھایا جائے گا تاکہ جو جانی نقصان ہے اس کو کم سے کم کیا جائے اور اس کو ریپلیس کر دیا جائے مالی نقصان کے ساتھ۔ سوال آتا ہے کہ ان کو تیار کہاں سے کیا گیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو بیسیکلی انڈیا کے اندر ہی مینوفیکچر کیا جا رہا ہے۔ اس کی ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے DRDO۔ یہ ایسے یونٹس ہیں جو کہ مقامی انڈسٹری اور دفاعی تحقیقات کے جو ادارے ہیں ان کے اندر شرکت کرتے ہیں، اور ایک طرح سے اگر انہی روبوٹس کو میڈ ان انڈیا کہا جائے تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو DRDO کی کمپنی ہے یہ نہ صرف ان روبوٹس کو مینوفیکچر کر رہی ہے بلکہ اس سے پہلے بھی انڈیا کے کئی جو ٹیکنیکل انسٹرومنٹس ہیں ان کو مینوفیکچر کر چکی ہے۔ بہت سی ایسی اور بھی کمپنیاں ہیں جو کہ اسی روبوٹ کو ان فیوچر مینوفیکچر کریں گی، جیسے کہ ایرو آرک کے نام سے کمپنی ہے اور یہ کمپنی ہے میک ان انڈیا کے نام سے۔ اگر ہم اسی چیز کو آپریشن سندور اور اس کے عملی استعمال کے ساتھ کمپیئر کریں تو جو اخباری کوریج ہے ان کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ جو یہ والے روبوٹک یونٹس ہیں یہ بعض آپریشن جیسے کہ آپریشن سندور کا تھا اس کی کارروائی کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر بھی یوز کیے جا سکتے ہیں، اور اس طرح کے اور بھی بہت سے آپریشنز جس کے اندر انسان کی جو جان ہے اس کا لاس ہونے کا خطرہ بہت ہی زیادہ ہو تو وہاں پر آپ اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ایک آپریشن کے اندر 100 سولجرز کی جو جان ہے وہ چلی جاتی ہے تو اس کو یوز کرنے کے بعد جو سولجرز کی لائف ہوگی اس کا لاس کم کر دیا جائے گا جو کہ 60 یا پھر 40 تک آ جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ان سے یہ میولز ہیں ان کو آپ لوجسٹک کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ جو اسپیکٹیٹنگ ہے یعنی کہ نگرانی ہے اس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مگر یہاں پر آپ کو ایک بات واضح کر دوں کہ یہاں پر استعمال کا مطلب یہ ہے کہ اس کو صرف پازیٹیو پرپس کے لیے استعمال کیا جائے گا، یعنی کہ اس کو براہ راست فائرنگ کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، نہ ہی یہ جو میولز ہیں یہ فائرنگ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں انہی میولز کے خطرات اور اخلاقی سوالات کے بارے میں تو اسی میول کی ٹیکنالوجی کے جو فوائد ہیں اس کے اوپر بہت سارے سوالات بھی اٹھتے ہیں کہ کیا یہ جو میولز ہیں یہ صرف بارڈرز پر ہی استعمال ہوں گے یا پھر ان فیوچر شہروں میں بھی استعمال کیے جائیں گے۔ اگر انہی روبوٹس کو اے آئی کے ذریعے کنٹرول کیا جائے گا تو پھر اس اے آئی کا کنٹرول کس کے پاس ہوگا، یعنی کہ جو روبوٹس ہیں یہ خود کو خود ہی کنٹرول کریں گے یا ان روبوٹس کو بھی کوئی انسان ہی کنٹرول
کنٹرول کرے گا. کیا یہ چیز عالمی طور پر لیگل بھی ہے یا پھر نہیں ہے, اور اگرچہ لیگل ہے تو پھر اس کو کس حدود میں رکھا جائے گا, یعنی کہ اس کو ہمیشہ کے لیے ہی استعمال کیا جائے گا یا پھر کچھ اسپیسیفک موقعوں پر استعمال کیا جائے گا. بھارت کے اندر فی الحال جو سے میولز کے یونٹ انسٹال کیے گئے ہیں یہ فی الحال صرف نگرانی کے طور پر استعمال کیے جا رہے ہیں, اور یہی بھارتی میڈیا کا بھی دعویٰ ہے, مگر مستقبل کے اندر ٹیکنالوجی کی کامیابی کے ساتھ ساتھ جو رد و بدل ہے وہ دیکھنے کو سامنے آ سکتے ہیں, اس لیے جو ماہرین ہیں یہ ہمیں محتاط رہنے کا مشورہ دے رہے ہیں. اگر ہم بات کریں پاکستان کے نقطۂ نظر کی کہ پاکستان اس کے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے, تو پاکستانی دفاعی حلقے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہم ٹیکنالوجی کا جواب صرف ٹیکنالوجی کے ساتھ ہی دیں, بلکہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کا جواب ہم صرف اور صرف حوصلہ, صرف بندی اور انٹیلیجنس کے ذریعے دیں گے. یعنی کہ اس چیز کو اپوز کرنے کے لیے پاکستان جو مین پاور ہے وہی استعمال کرے گا, بلکہ اس کا جو ریپلائی ہے یعنی کہ اسی ہی چیز کو اپوز کرنے کے لیے پاکستان مین پاور کا استعمال کرے گا. پاکستان جو ہے یہاں پر ٹیکنالوجی کا استعمال بالکل بھی نہیں کرے گا. اگر ہم اسی چیز کا اوور ویو پوری دنیا پر لے کر جائیں تو پوری دنیا پر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں, تو آنے والے وقت کے اندر جو جنگ ہے اس کا پورا چہرہ ہی بدلا جا سکتا ہے. کیونکہ اگر یہ کہا جائے کہ آنے والی جو جنگیں ہیں یہ انسان سے نہیں بلکہ انسان کی مشینوں سے ہوگی تو بالکل بھی غلط نہیں ہوگا, کیونکہ جو یہ تبدیلی ہے یہ صرف مشینی صلاحیتوں کی نہیں بلکہ یہ فیصلے سازوں کی, قانون اور عوامی سوچ کی بھی ہے. تکنیکی برتری سے فائدہ اٹھانے کے لیے ریاستوں کو اخلاقی اور قانونی فریم ورک بھی بنانا ہوگا, ورنہ یہ ٹیکنالوجی ایک ایسے میدان کے اندر بھی بدل سکتی ہے جہاں پر جو نقصان ہوگا وہ اپنی ہی شہریوں کو ہوگا. اب ہم کرتے ہیں اس ویڈیو کا اختتام. ناظرین کرام, یہ کہانی محض صرف فوجی ساز و سامان کی نہیں بلکہ یہ طاقت, خوف اور مستقبل کی سیاست کی کہانی ہے. اگر آپ سچ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اس ہڈن چیپٹرز چینل کے ساتھ, اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا. میں آپ سے ملوں گا پھر کسی دن کسی اور ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.